بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. رواه المسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، ربیع الاول کا بابرکت مہینہ گامزن ہے. یہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ پیش آیا اور آپ کی وفات کا واقعہ بھی ماہ ربیع الاول کے اندر پیش آیا. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ ہجرت جو کی وہ بھی ماہ ربیع الاول کے اندر آپ نے ہجرت بھی کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا کہ اللہ نے تم پر احسان کا معاملہ کیا. یعنی اگر تمہارے درمیان پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے، تو اللہ یہ کہتا ہے اللہ کا احسان ہے. یہ قرآن کے اندر سورہ آل عمران کے اندر اللہ فرماتا ہے: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یقیناً اللہ نے احسان کا معاملہ کیا مومنین پر، مسلمانوں پر اللہ نے احسان کا معاملہ کیا. کس بات کے اندر احسان کا معاملہ کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا. احسان کا معاملہ اس بات کے اندر کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا. یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے یہ کہا انہی میں سے. یعنی ایسا نہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن تمہارے سامنے گزرا، ان کی جوانی تمہارے سامنے گزری. یعنی وہ شخص جو بچپن کے اندر کسی غلط کام کے اندر ملوث نہیں تھا، جس کی جوانی پاک دامن تھی، صاف ستھرا تھا، جوانی کے اندر کسی غلط کام کے اندر وہ شخص ملوث نہیں تھا، اس کی جوانی کو تم نے دیکھا. لہذا اگر 40 سال کے بعد وہ شخص یہ کہہ رہا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، لہذا وہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ تم نے اس کے بچپن کو دیکھا، اس کی جوانی کو دیکھا. یعنی کوئی اجنبی شخص نہیں. کوئی اجنبی شخص اگر ہوتا
جس کے بچپن کے بارے میں ہمیں معلومات نہ ہوتی، جوانی کے بارے میں ہمیں جانکاری نہ ہوتی، وہ 40 سال کے بعد آ کے کہہ رہا ہے میں نبی ہوں، تو شک ہو سکتا ہے کہ جوانی کے حالات کس طرح رہے۔ لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے رسولا من انفسہم، گویا کہ اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کر رہا ہے کہ سچے نبی ہیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ 40 سال ان کی زندگی کہیں اور گزار کے آئے ہوں، ایسے شخص کے بارے میں، ایسے شخص کے بارے میں تو شک کیا جا سکتا ہے کہ 40 سال کے بعد آ کے کہہ رہا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، اس کے بارے میں تو شک ہو سکتا ہے کہ جوانی اس کی کیسے گزری، بچپنا کیسے گزرا، لیکن جو 40 سال ساتھ میں رہا ہو اور جو صادق و امین جس کو کہتے ہیں وہ جو ہمیشہ سچ بولتا رہا، وہ دنیاوی معاملات میں جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، بھلا وہ شخص 40 سال کے بعد کیوں جھوٹ بولے گا؟ گویا کہ اللہ نے یہ کہہ کر رسول من انفسہم کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی طرف لوگوں کو بلایا گئے۔ تو اللہ نے گویا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت اس دنیا پر اگر ہوئی تو اللہ یہ کہتا ہے اے مومنو تم پر ہم نے احسان کا معاملہ کیا۔ اللہ نے احسان کا معاملہ کیا۔ ذرا منظر کشی وہ حالات دیکھے جس وقت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، حالات کیا تھے؟ انسان درندہ بنا ہوا تھا، جینے کا سلیقہ نہیں تھا، زندہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو جینے کا کوئی حق ادھیکار حاصل نہیں تھا۔ قرآن کے اندر اللہ نقشہ کھینچتا ہے، اللہ فرماتا ہے سورہ تکویر کے اندر وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جس دن سوال کیا جائے گا ان بچیوں سے سوال کیا جائے گا جن کو زندہ دفن کیا گیا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ان بچیوں سے اللہ قیامت کے دن سوال کرے گا اے بچیوں تمہیں کس جرم کے پاداش میں تمہیں دفن کیا گیا؟ مطلب یہ ہے اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے ان بچیوں کا کوئی قصور نہیں تھا، ان کے ظالموں نے، ان کے ظالم باپ نے ان کو دفن کیا۔ اے مسلمانوں حالات یاد کرو، ایک باپ جو ہے اپنی معصوم بچی کو دفن کرتا تھا۔ اے مسلمانوں ذرا سن لو اس وقت دفن کس طرح کیا جاتا تھا۔ تفسیر بغوی تفسیر کی معتبر کتاب ہے، اس کے اندر 2 طریقے لکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے اب تک سنا ہوا ہے کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، آج آپ سن لیں کس طرح دفن کیا جاتا تھا۔ 2 طریقے رائج تھے۔ کچھ قبیلے کے لوگ یہ کرتے تھے کہ جب جو گئے عورت حمل کی حالت سے ہوتی تھی تو پہلے سے ایک گڑھا کھود دیا جاتا تھا، اور جب بچے کی پیدائش کا وقت ہوتا تھا تو ماں جو ہے اس گڑھے کے پاس جاتی تھی۔ اگر بچہ پیدا ہوتا، بچے کی پیدائش ہوتی تھی تو ماں لے کر چلی جاتی تھی، اور خدا نخواستہ اگر بچی کی پیدائش ہوتی تھی، اے مسلمانوں ذرا تصور کرو، ماں کی ممتا کی مثال دی جاتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ بچے سے سب سے زیادہ ماں محبت کرتی ہے، اور عورت کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے عورت دل کے اعتبار سے کمزور ہوتی ہے۔ لیکن اے مسلمانوں حالات کیا تھے وہ منظر دیکھیں، منظر یاد کریں۔ ماں جو گئے اگر بچی پیدا ہوتی تھی اس بچی کو اسی گڑھے کے اندر ڈال دیتی تھی اور اس کو دفن کر دیتی تھی۔
یعنی اس ماں کو رحم نہیں آتا تھا، اپنے پیدا ہونے والی بچی کو اس گڑھے کے اندر ڈال دیتی تھی۔ حالانکہ دنیا کے اندر یہ کہا جاتا ہے عورت جو گئے دل کے اعتبار سے کمزور ہوتی گئے، دل کے اعتبار سے معصوم ہوتی گئے، لیکن حالات کیا تھے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ماں جو گئے درندہ صفت بنی ہوئی تھی، اپنی معصوم کلی کو اس گڑھے کے اندر ڈال دیتی تھی۔ تو کچھ قبیلوں کے اندر یہ طریقہ رائج تھا، اور کچھ قبیلوں کے اندر یہ تھا کہ 6 سال تک بچی کی پیدائش کے 6 سال تک اپنے گھر پر رکھا جاتا تھا، ان کی پرورش کی جاتی تھی، اور جب بچی 6 سال کی عمر کو پہنچتی تھی تو باپ جو ہے جنگل کے اندر پہلے سے گڑھا کھود لیتا تھا، اور گڑھے کو زیادہ کھودتا تھا۔ کھودنے کے بعد اپنی معصوم بچی جس کی عمر 6 سال ہے اس بچی کو لے جاتا تھا، اور بچی کو یہ کہتا تھا، گڑھا جو ہے وہ گہرا ہوتا تھا، اپنی معصوم سی بچی جس کی عمر 6 سال کی ہے اس بچی سے کہتا تھا، بچی دیکھو اس گڑھے کے اندر کیا ہے؟ تو جو چیز گہری ہوتی ہے اس کو دیکھنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے۔ تو جیسے ہی بچی اس گڑھے کو دیکھنے کے لیے جھکتی تھی، وہ ظالم باپ جس کی عمر، وہ بچی جس کی عمر 6 سال کی ہے، اس بچی کو اسی گڑھے کے اندر ڈھکیل دیتا تھا۔ اے مسلمانوں، وہ باپ جو ہے ترس نہیں کھاتا تھا، رحم نہیں کھاتا تھا۔ اے مسلمانوں ذرا تصور کرو، وہ 6 سال کی بچی کس طرح چیختی رہی ہوگی، کس طرح چلاتی رہی ہوگی۔ آپ جو گئے ایک معصوم بچے کو کمرے میں بند کر دو، لائٹ چلی جائے بچہ رونے لگتا ہے۔ اے مسلمانوں ذرا تصور کرو، جب باپ جو گئے ظالم باپ اپنی بچے کو اس گڑھے کے اندر پھینکتا ہوگا، ڈھکیلتا ہوگا، تو بچی کس قدر روتی رہی ہوگی، بچی کس قدر چلاتی رہی ہوگی۔ لیکن اے مسلمانوں، انسانیت کا جنازہ نکل چکا تھا، باپ رحم نہیں کھاتا تھا، اپنی معصوم بچی کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیتا تھا، ترس نہیں کھاتا تھا، بچی رو رہی ہے، بچی چلا رہی ہے، لیکن پھر بھی ترس نہیں کھاتا تھا اور اوپر سے مٹی ڈال دیتا تھا۔ اے مسلمانوں، یہ حالات تھے، اس قدر حالات کہ انسان جو ہے اپنی معصوم بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیتا تھا۔ ایسے حالات کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ انسانوں کو جینے کا سلیقہ نہیں تھا، بات بات پر جنگیں چھڑ جایا کرتی تھی، اور سالہ سال جو گئے جنگیں چلا کرتی تھی۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر اس قدر احسان ہے۔ آج لوگ صرف نعرہ لگاتے ہیں، بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کا صرف نعرہ لگاتے ہیں، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ کر کے دکھایا۔ ان خواتین کو، ان بچیوں کو جن کو دفن کر دیا جاتا تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق کی لڑائی لڑی، اور اسلام کے آنے کے بعد جن بچیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق کی لڑائی لڑی، ان کو عزت دلایا کہ اگر عورت ماں کی شکل کے اندر ہو تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور عورت بیوی کی شکل کے اندر ہو تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنے پر بھی ثواب ملے گا۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو دبے کچلے سماج کے جو دبے کچلے لوگ تھے، ان پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا۔
تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے ایسے وقت کے اندر ہوئی. آپ جو ہے سارے انبیاء کے سردار ہیں، اس لیے آپ کے انوار و برکات کا ظہور جو ہے آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا. حضرت آمینہ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں، سیرت کی معتبر کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کی کتاب ہے الوفاء باحوال المصطفیٰ، اور اسی طرح دیگر کتابوں کے اندر گئے. حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب میں حمل سے تھی تو مجھ کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، عورت جب حاملہ ہوتی گئے تو اس کو تکلیف ہوتی گئے، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فرماتی ہیں کہ مجھے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی. اور اسی طرح جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو سارا مکان، جس مکان کے اندر آپ کی پیدائش ہوتی گئے، سارا مکان جو گئے روشن ہو جاتا گئے، اور آپ کی جب پیدائش ہوتی گئے ایک نور نکلتا گئے، اور نور جو گئے شام کے محلات نظر آئے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و برکات کا ظہور جو گئے بچپن ہی سے آپ کے پیدائش کے وقت سے ہی ہونے لگا. اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں. مسلم شریف کی روایت ہے کہ میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں کہ مجھ کو نبی بنائے جانے سے پہلے جو پتھر مجھ کو سلام کرتا تھا، یعنی پتھر بھی پہچانتا تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ پتھر بھی آپ کو سلام کرتا تھا. مسلم شریف کی یہ صحیح حدیث ہے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آمد ہوئی تو پیارے اللہ نے مومنین پر احسان کا معاملہ کیا. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس امت پر اس قدر احسان ہے تو ایک مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے. آقا سے محبت کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لیکن اصل محبت کیا ہے؟ آج کل محبت کے نام پر شیطان نے لوگوں کو طرح طرح سے خرافات کے اندر ملوث کر دیا. اصل محبت کیا گئے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کے اندر اللہ یہ فرماتا گئے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ. اللہ یہ کہتا ہے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو لہذا میری پیروی کرو. یہ آیت کریمہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی. یہودی یہ کہتے تھے ہم اللہ سے محبت کرنے والے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، آپ کے رسالت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے ہم اللہ کے قریبی ہیں، ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. تو اللہ نے یہ اعلان کر دیا، یہ اصول اور ضابطہ بیان کر دیا کہ محبت، اصلی محبت اور نقلی محبت کے اندر فرق کو بیان کر دیا. اللہ نے یہ کہا کہ اے یہودیو، اگر تم اللہ سے سچی محبت کرتے ہو تو تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ پتہ چلا محبت کے لیے پیروی ضروری. آج جو ہے مسلمانوں میں بھی بہت فرضی عاشق نبی پیدا ہو گئے ہیں جن کی زندگیوں کے اندر اتباع نبی نہیں، نبی کے طریقے پر نہیں چلتے، لیکن اپنے آپ کو عاشق نبی کہتے ہیں. نہیں،
نبی کا سچا عاشق وہ گئے جو نبی کی سنتوں پر عمل پیرا ہو، نبی کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرے۔ لیکن آج موجودہ زمانے کے اندر شیطان جو گئے مسلمانوں پر مسلط رہتا گئے، ہر طرح سے بہکانے کی کوشش کرتا گئے، تو لہذا ایسے ایسے نئے نئے طریقے ایجاد کرتا گئے کہ مسلمان خرافات میں رہ کر اصل دین کو بھول جائے۔ آج کل یہی ہو رہا ہے، ربیع الاول کے نام پر تماشے ہو رہے ہیں، نبی کے نام پر محبت میں جلوس نکالا جا رہا ہے۔ ان سب چیزیں یہ خرافات ہیں، یہ بدعت ہے۔ اصل تو ہونا یہ چاہیے ربیع الاول کا مہینہ آئے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سیرت پڑھنی چاہیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، جب پیدا ہوئے حالات کیا تھے، آپ کی تعلیمات کیا گئے۔ ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے، کوئی کتاب پڑھے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر خود عمل کرے اور دوسروں کو دعوت دے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ربیع الاول کے نام پر جشن عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، طرح طرح سے خرافات کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ میلاد جو ہے، میلاد کے لفظی معنی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے واقعات کو بیان کرنا۔ تو اے مسلمانوں، آج ضرورت اس بات کی ہے، اگر ہم واقعی سچے پیارے پیغمبر سے محبت کرنے والے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ نبی سے محبت اس کا نام نہیں کہ ربیع الاول آتے ہی ہم جھنڈا لگا لیا یا جلوس میں شامل ہو گئے اور ایسے عاشق نبی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی، لیکن یہ عشق نبی میں ملوث شخص اپنے آپ کو یہ فرضی عشق نبی کا دعویٰ کرنے والا جلوس میں نہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ڈی جے کے دھن پر ناچا جا رہا ہے۔ حالانکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ناچ گانے سے سخت نفرت تھی، ناچ گانا حرام ہے۔ اے مسلمانوں، ہماری عقلیں کہاں چلی گئی؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ناچ گانے سے، ناچ گانوں کو ختم کرنے کے لیے پیارے پیغمبر کو بھیجا گیا، لیکن ہم اپنے آپ کو عشق نبی کا دعویٰ کر رہے ہیں اور جلوس کے اندر عشق نبی کے دھن پر ڈی جے کے اندر ناچ رہے ہیں اور پیارے پیغمبر کا جو سنت طریقہ ہے، آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے، جو نماز جو فرض ہے، اس کو ہم چھوڑ دے رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، ذرا ہم اپنی عقلوں سے سوچے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کے جاتا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک سنت رسول اللہ۔ اے مسلمانوں، ان دو چیزوں کو تھام لو۔ کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے دیکھ لو قرآن کے اندر ہے یا سنت کے اندر ہے یا صحابہ اکرام نے کیا ہے یا نہیں۔ آج تمام تر فتنے وجود میں آ رہے، طرح طرح سے لوگ جو گئے موبائل کے اندر، انٹرنیٹ کے اندر، بہت سے ایسے لوگ جن کو دین کے بارے میں ABCD بھی نہیں پتا، وہ بھی اپنے آپ کو اسلامی اسکالر بن کے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ ایک مسلمان جس کو دین کی جانکاری نہیں، اگر ان لوگوں کو سنے گا تو یاد رکھیں آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ اس لیے اے مسلمانوں، انٹرنیٹ پر، موبائل پر ہر ایرے گہرے نتو خیرے کی اگر آپ تقریر سن رہے ہیں تو یاد رکھیں آپ کا ایمان محفوظ نہیں رہے گا۔ علماء اکرام جو گئے 10 سال جو گئے علم دین کو حاصل کرتے ہیں، یہ کھیل تماشا نہیں۔ عربی زبان کو سیکھنے کے اندر 10 سال لگ جاتے ہیں، اس کے بعد کیا گئے، اس کے بعد جو گئے 10 سال 20 سال پڑھاتا گئے، تب کوئی علم کے اندر مہارت ہوتی ہے۔ یہ کھیل تماشا نہیں کہ ہر اتھو کے ہر کوئی جو گئے
دین کے اندر ماہر ہو جائے، نہیں، عربی زبان کے اندر مہارت کے لیے 10 سال صرف عالم کا کورس کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں، ہمارا تعلق جو ہے علماء کرام سے ہو اور قرآن و سنت کے روشنی کے اندر ہم کوئی کام کرے۔ اور ایک اہم اور ضروری یہ چیز ہے کہ موجودہ زمانے کے اندر جو اسلام کو سمجھا جا رہا ہے وہ ہم مسلمانوں کی زندگیوں سے۔ اسلام یقیناً قابل تعریف مذہب ہے، اسلام میں کوئی کمی نہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر کوئی کمی نہیں، لیکن آج اسلام کو اگر سمجھا جا رہا ہے تو ہم مسلمانوں کی زندگیوں سے جو ہمارے اعمال، ہمارے کرتوت جو ہیں اسی کو اسلام سمجھا جا رہا ہے۔ تو اے مسلمانوں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی جو تعلیم ہے اس کو امت کے اندر عام کرنے کی ضرورت ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یقیناً پاکیزہ ہے، لیکن ہم مسلمان جو ہے خود اس پر عمل نہیں کرتے، یہی وجہ ہے غیر مسلم بھائی ہم سے دور ہیں۔ مثلاً ایک مثال سے سمجھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا گزر ایک منڈی کے پاس سے ہوا، آپ ایک گلے کی گیہوں کے دکان پہ گئے اور آپ نے گلے کے اندر گلے کے ڈھیر کے اندر آپ نے ہاتھ ڈالا تو بھیگا گیہوں جو گئے اس نے اندر رکھا ہوا تھا۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھیگا گیہوں تم نے اوپر کیوں نہیں رکھا؟ مطلب یہ کہ تم نے کیوں دھوکہ دیا؟ تو تجارت کے اندر دھوکہ دینا حرام ہے، لیکن اے مسلمانوں، موجودہ زمانے کے اندر آپ جو ہے زمینی سطح پہ آپ دیکھ لیں، تجارت کے اندر کتنا ایمانداری سے مسلمان تجارت کر رہا ہے اور غیر مسلم کتنا ایمانداری سے کر رہا ہے۔ تو ایک غیر مسلم جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں سمجھ رہا ہے کہ دھوکہ دینا حرام ہے، لیکن جب ہم مسلمانوں کی زندگیوں کو دیکھ رہا ہے کہ مسلمان سب سے زیادہ دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں، تو غیروں پر اثر نہیں ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم بھائی ہم سے دور ہیں، ہم سے نفرت کر رہے ہیں۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے اسلامی تعلیمات کو، جو صحیح اسلامی تعلیم ہے، ہم خود عمل کریں اور لوگوں کو اس کی دعوت دیں۔ جب ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے نبی کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ، ہمارے لیے آئیڈیل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر اگر عمل کریں گے تو اس دنیا کے اندر بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت کے اندر بھی ہم کامیاب رہیں گے۔ آج مسلمان پریشان حال ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان اسلامی تعلیمات سے دور ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، آپ کے لائے ہوئے طریقے سے دور ہے۔ یہی وجہ ہے مسلمان پریشان حال ہے۔ جب ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سینے سے لگائیں گے، آپ کے لائے ہوئے دین پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو لوگ سنتیں پڑھیں